اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج میں آپ کے لیے بڑا ہی معلوماتی موضوع لے کے آیا ہوں۔ آپ جیسے جانتے ہیں کہ ربیع الاول کا مہینہ جاری و ساری ہے۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں میرے پیارے آقا سردار الانبیاء امام الانبیاء خاتم النبیین آمینہ کے لال تاج دار مدینہ سردار الانبیاء امام الانبیاء محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے۔ یہ بڑا ہی برکتوں والا، بڑا ہی عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں جب ہم میلاد مناتے ہیں نا تو لوگ سوال کرتے ہیں، کیا میلاد منانا جائز ہے؟ میں یہ پوچھتا ہوں تو مجھے وہ کتاب دکھا، مجھے وہ تحریر دکھا، مجھے وہ روایت دکھا، مجھے کوئی وہ قول دکھا کسی مستند کتاب سے کہ جہاں لکھا ہو کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے۔ میں سوال کو تیرے اوپر ہی کرتا ہوں۔ اس سوال کو کسی نے عاشق رسول حضرت امام احمد خان رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا تو آپ نے کیا خوبصورت جواب دیا۔ فتاوی رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 247 48 میں یہ جواب درج ہے آج تک، ایسے لوگوں کو سنانے کے لیے کہ جو کہتے ہیں کہ کیا میلاد منانا جائز ہے۔ اوے اللہ دے بندے، تینوں ذرا بھی شرم نہیں آتی؟ بغض نبی چ تو اینا کے چلا گیا کہ سرکار دی کوئی خوشی منائے تے تو او دے سوال اٹھانا ہے۔ پہلا پوائنٹ جو امام احمد خان رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اٹھایا، میرے ماں باپ، میری آل اولاد، میری جان ان پہ قربان، ان کی عظمت، ان کی شان پہ قربان۔ کیا خوبصورت دفاع فرمایا ہے انہوں نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کا۔ سورۃ دوحا سے آیت نمبر 11 تلاوت کرتے ہیں، لکھتے ہیں وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ کیا خوبصورت ترجمہ ہے اس کا، اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ جب تمہیں رب نعمت دے نا تو اس کا خوب چرچا کرو، اس کو خوب سراہو، اس پہ خوب جشن مناؤ۔ چرچا کیا ہوتا ہے؟ چرچا کیا کسی مکان کے اندر بیٹھ کے، کیا کسی دیواروں کے اندر بیٹھ کے چرچا ہوتا ہے؟ نہیں، چرچا تو کھلے عام ہوتا ہے۔ ذکر خدا اور ذکر مصطفیٰ کی محافل کو سجاؤ، گلیوں بازاروں کو سجاؤ، آقا کے شان بیان کرو، آقا پر درودوں کی ڈالیاں بھیجو، آقا پر درودوں کے پھول نچھاور کرو، آقا پر درودوں کی پتیاں نچھاور کرو، کیونکہ یہ سب سے بڑا میلاد ہے۔ آقا کی آمد کی خوشی میں مٹھائیاں بانٹو، صدقات دو، خیرات کرو، کیونکہ اس سے بڑی نعمت دنیا میں کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے جتنی ہمیں نعمتیں عطا کی ہیں نا، یہ اللہ کے نبی کے وسیلے سے ہمیں ملی ہے، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے ملی ہے۔ یہ بڑی کمال نعمت ہے، اس جیسی نعمت دنیا میں کوئی نہیں۔ اگلا پوائنٹ کیا اٹھاتے ہیں؟ سورۃ ابراہیم آیت نمبر 5 میں انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، یعنی کہ اللہ نے جو اللہ کے دن ہے نا، ان لوگوں کو یاد دلاؤ۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے بڑھ کے کوئی دن ہو سکتا ہے؟ کوئی دن ایسا عظمت والا ہے؟ کوئی ایسی شان والا دن ہوگا جو اس چیز کی برابری کرے جس دن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے؟ کیونکہ وجہ وجود کائنات ہے۔ کتنی بڑی بات ہے۔ اس سے آگے کیا وہ دن، ایسا کوئی دن ہو سکتا ہے دنیا میں جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے؟ آپ سے کسی نے پوچھا کہ سرکار آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ اس دن میں پیدا ہوا تھا، یعنی کہ یہ خوشی کا دن ہے، اس دن آقا تشریف لائے، اس دن ہر نیک عمل کرنا چاہیے، نماز پڑھنی چاہیے،
نوافل پڑھنے چاہیے. میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ اس دن سارا دن سجدے میں پڑھ کے اللہ کا شکر ادا کرتے رہیں، بلکہ اس دن کیا پوری زندگی سجدے میں پڑے رہیں اور اس چیز کا شکر ادا کرتے رہیں کہ اللہ جو تو نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صورت میں ہمیں نعمت دی ہے، اس کا شکر ادا کرتے ہیں تو پوری زندگی میں یہ شکر ہی ادا نہ ہو. یہ اتنی بڑی نعمت ہے. پھر کیا فرماتے ہیں؟ قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا. آیت سورت یونس کی 58 نمبر، سورت یونس کی آیت نمبر 58. تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے کہ خوشیاں مناؤ. ہائے ہائے ہائے، کیا بات ہے. تم فرما دو کہ اللہ کے فضل اور اس کی رحمت ہی پر لازم ہے کہ خوشیاں مناؤ. فضل پر اور رحمت پر. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. محبوبہ تمہیں تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا. اب رحمت بھی ہو، اب فضل بھی ہو. اس سے بڑا فضل اور اس سے بڑی رحمت کیا ہوگی کہ اس کائنات کے مالک نے، اس کائنات کے خالق نے اپنا پیارا محبوب اس امت کا نبی بنا کے بھیج دیا. اب ہم اپنے نبی کی آمد پہ خوشیاں منائیں کہ نہ منائیں. اگلا بڑا ہی خوبصورت سورۃ الحشر آیت نمبر 7 میں کیا خوبصورت فرماتا ہے کہ جو رسول تمہیں دیں وہ لے لو اور جس سے وہ منع کریں اس سے باز رہو. یعنی کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہمیں دیں وہ لے لیں، جس سے منع کریں اس سے روک جائیں. یہ دین کی بات ہے. یعنی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی یہ نہیں کہا، یہ کبھی نہیں فرمایا کہ تم میلاد نہ مناؤ. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیدا ہونے کی خوشی روزہ رکھ کے منائی. روزہ ایک عبادت ہے، یعنی کہ اللہ کی عبادت کر کے منائی. ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اللہ کا ذکر کریں، اس کے رسول کا ذکر کریں، محافل سے جائیں نعت کی، درود و سلام کی، تاکہ ہمیں اللہ اپنے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے میلاد کے صدقے سے ہماری بخشش فرما دے. ہمیں یہ محافل بڑے ہی ادب و احترام سے منانی چاہیے. کوئی گلی، کوئی محلہ نہیں روکنا چاہیے. یہ جو لوگ ان پہ ہمیں بھی اعتراض ہے، اس پہ تو مجھے بہت ہی اعتراض ہے کہ ایک لڑکا ایک لڑکی بنا ہوا ہے، جبکہ حدیث ہے کہ جو لڑکا لڑکی کا روپ دھارے گا اس پہ لعنت، اور جو لڑکی لڑکے کا روپ دھارے گی اس پہ بھی لعنت. فلیکس پیچھے میلاد النبی کی لگائی ہوتی ہے، آگے ڈانس کر رہے ہوتے ہیں. یہ میلاد نہیں ہے بھائی. اس کے تو ہم بھی اہل سنت و جماعت اس کے بہت ہی خلاف ہے. ہمارے علماء اس پہ بڑا درس دیتے ہیں، لیکن یہ بے ہدایت، بے دینے، بے علم لوگ اس طرح کی حرکتیں کرتے ہیں. اپنی عورتوں کو باہر بازاروں میں لے کے جاتے ہیں، وہاں پہ مرد اور عورتیں مکس ہوئی ہوتی ہیں، پردے کا کوئی خیال نہیں رکھا جاتا. اس کو میلاد نہیں کہتے. میلاد ذکر مصطفیٰ اور ذکر خدا کا نام ہے. اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو. السلام علیکم.